اور شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن امیر المومنین نے اس بات کی وضاحت کی ہے نہج البلاغہ میں۔ ایک صلوات کے ساتھ آگے بڑھیں کہ انبیاء کے آنے کا اور رسول اللہ کے آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کہاں لے جائیں؟ حقیقت کی طرف پلٹا دیں، فطرت کی طرف لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، جو فطرت کے اندر پہلے سے حقیقتیں موجود ہیں، جس سے دور کر دیا گیا ہے ہزار بہانوں سے۔ پہلے زمانے کے اور طریقے تھے، آج کے زمانے کے تو بھائی میڈیا ہے، طرح طرح کے میڈیا ہیں، دھوکے ہیں، کروڑوں اربوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو حقیقت سے دور کر دیا جائے۔ مثلا محبت، انسانوں کے درمیان محبت ایک حقیقت ہے، لیکن انسانوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنا یہ تو آسانی سے پیدا نہیں ہوگی نا۔ انسان انسان سے محبت کرے، انسان انسان کے کام آئے، انسان انسان کا سہارا بنے، انسان انسان کی مشکل میں آ کر اس کی مشکل کو حل کرے، یہ تو فطری چیز ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اب محبتوں کو کم کر کے، نگاہوں کو بدل کے، چہروں کے ریئیکشنز کو تبدیل کر کے ان کے اندر نفرتیں ڈالنا، اور صرف آنکھوں تک نہیں، صرف چہروں تک نہیں، بلکہ دل تک ہوگی تبھی وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کام تو آسانی سے نہیں ہوتا، اور اس کے لیے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور قربان کرتے کرتے ممکن ہے ملک ہی کو لوگ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی قربان کر رہے ہیں، پورا ملک قربان ہوا جا رہا ہے، ملک کا اقتصاد قربان ہوا جا رہا ہے، ملک کی عزت قربان ہوئی جا رہی ہے۔ وہ ملک جو اس نام سے جانا جاتا تھا پوری دنیا میں کہ ایک ایسے ملک میں لوگ رہتے ہیں جو طرح طرح کے دھرم و مذہب کے لوگ ہیں لیکن آپس میں محبت سے رہتے ہیں، ابھی پوری دنیا میں بالکل الٹی امیج پوری دنیا میں جا رہی ہے کہ نہیں، نفرتوں کا ملک بن گیا ہے، دوریوں کا ملک بن گیا ہے، انسانی ہمدردیوں سے دوری کا ملک بن گیا ہے۔ یہ کرنے کے لیے کوئی آسانی تھوڑی نہیں ہوتی، حقیقت سے دور کرنا آسان کام تھوڑی نہیں ہے، بڑی محنت کرتے ہیں لوگوں کو حقیقت سے دور کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، لوگوں کو فطرت سے دور کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ اب یہ محنت کس لیے کرتے ہیں یہ الگ بحث ہے۔ جو 4 دن کی حکومت کے لیے، اللہ اکبر، کیا 4 دن نہیں تو 4 سال، 4 سال نہیں تو 14 سال، 14 سال نہیں تو 40 سال، کتنے سال حکومت کرو گے؟ آخر میں تو مر جانا ہے نا۔ اے کاش کہ ہم نے، اے کاش کہ اس ممبر نے، اے کاش کہ ہمارے ممبروں نے ہمارے ملک کے لوگوں کی یہ تربیت کی ہوتی کہ اگر صحیح انسان ہوتے تو انسان سے اگر درس سیکھنا چاہو تو وہ بتائے گا کہ حکومت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا وہ ہے۔ وہ کیسی ہے؟ حکومت کی حقیقت کیا ہے؟ چلے ساری چیزیں چھوڑے، حکومت کی حقیقت کیا ہے؟ حکومت بھی ایک شے ہے نا۔ خوب حکومت کو اگر ہم صحیح طرح سے دیکھنا چاہیں تو کیا دیکھیں؟ حکومت ہماری نگاہوں میں کیا ہے؟ حکومت متولیوں کی نگاہوں میں کیا ہے؟ حکومت وقف بورڈ کے چیئرمینوں کی نگاہ میں کیا ہے؟ حکومت پرائم منسٹروں کی نگاہ میں کیا ہے؟ چیف منسٹروں کی نگاہ میں کیا ہے؟ منسٹروں کی نگاہ میں کیا ہے؟ ان سے پتہ چلے گا کہ حکومت کی حقیقت کیا ہے۔ حکومت کی حقیقت وہ بتائے گا کہ جس کے در پر بار بار لوگ آ کر چیختے چلاتے رہے کہ اے علی تم حکومت کو سنبھالو ورنہ اسلام نہیں بچے گا، تو وہ بتائے گا کہ حکومت کی حقیقت کیا ہے۔ فرمائیے تمہاری حکومت میری نگاہوں میں بکری کی ناک سے نکلے ہوئے گندے پانی سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اب یہ زبان سے میں جملے کہہ دے رہا ہوں، اچھے جملے نہیں ہیں لیکن سمجھانے کے لیے، یعنی یہ کراہت ہوتی ہے نا، ناک، بکری کی ناک، لیکن بچوں کی ناک کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے، اتنا کراہت نہیں ہوتی ہے نا، لیکن بڑوں کی ناک بہ رہی ہو تو برا لگے گا نا، کراہت ہوگی نا۔ تو کراہت ہی کو تو بتانے کے لیے امیر المومنین جملہ کہہ رہے ہیں، ایسی مکروہ چیز لا کے پیش کی جائے، گوسفند کی ناک سے پانی بہ رہا ہو، گندگی بہ رہی ہو، کہ یہ تمہاری حکومت
جس کے لیے تم مر مٹ رہے ہو، جس کے لیے باپ کو مارتے ہو، جس کے لیے بھائی کو مارتے ہو، جس کے لیے انسانوں کو انسان کا دشمن بنا دیتے ہو، جس کے لیے انسانوں کو انسان کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیتے ہو، جس کے لیے ملکوں کو لڑاتے ہو، جس کے لیے لاکھوں لاکھوں انسانوں کو ختم کر دیتے ہو، جس کے لیے لوگوں کو، عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہو، بچوں کو یتیم کر دیتے ہو، یہ حکومت علی بن ابی طالب کی نگاہ میں بکرے کی ناک سے نکلے ہوئے حقیر پانی سے بھی